سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم دعا کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا پسند کریں گے. دعا یہ کیا ہے؟ دعا یہ دراصل عبادات کا نچوڑ ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا رنج و غم اور پریشانیوں کا علاج ہے. دعا اپنی درماندگی اور اپنی عاجزی کے اظہار اور اللہ رب العالمین کی کبریائی کا ایک طریقہ ہے. دعا یہ اللہ کے انبیاء کرام اور اللہ کے نیک جو بندے ہیں ان کا یہ بہت ہی پسندیدہ عمل رہا ہے. دعا کیسے کی جائے، کس سے کی جائے، کب کی جائے اور دعا کی کیا شرائط ہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ گزارشات اس وقت کرنا چاہیں گے. دعا یعنی سپلیکیشن، پرے، مانگنا، کسی کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرنا، اسے کہتے ہیں دعا. اب ہم کس سے مانگیں، کیسے مانگیں؟ دعا اسی کے آگے کی جاتی ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری مرادوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہو. دعا یعنی اظہار اپنا اسی کے سامنے آدمی کرتا ہے، اپنی کمزوری کا اظہار، جس کے بارے میں اس کا یہ تصور ہوتا ہے کہ شاید یہ میری جو پریشانی ہے اس کو دور کر سکتا ہے یا اس کے پاس میری پریشانی کا علاج موجود ہے. تو کون ہے وہ جو ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے؟ کون ہے وہ جو ہماری مصیبتوں کو، ہماری آفتوں کو ٹال سکتا ہے؟ اگر ہم اس پر غور کریں تو قرآن کریم سورہ فاطر آیت نمبر 15 میں ایک بڑی اہم جو بات بتائی گئی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ لوگو تم سب عاجز ہو، تم سب ضرورت مند ہو، تم سب محتاج ہو. کس کے دربار میں؟ اللہ رب العالمین کے دربار میں. چاہے بادشاہ ہو، چاہے غریب انسان ہو، چاہے عالم ہو، چاہے عام آدمی ہو، سب کو ضرورت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع ہوں. اور اللہ ہی ایک ایسی اکیلی ذات ہے جو ہماری خواہشات، مصیبتوں، پریشانیوں، دکھ اور درد کو دور کر سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ تم سب کے سب محتاج ہو، اور اگر کوئی غنی ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی اکیلی ایک ذات ہے. اسی لیے ہمیں اسی بڑی ذات کی طرف رجوع کرنا چاہیے، رب العالمین سے مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ بادشاہوں کو پیدا کرنے والا ہے، تمام انسانوں کا وہ رب ہے، اور وہ سب کو دینے والا ہے. وہی داتا ہے، وہی سب کا حاجت روا ہے، وہی سب کا مشکل کشا ہے. اپنی عاجزی، درماندگی اسی کے سامنے ہم پیش کریں. وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اور ایسے بندے جو اپنی عجز و انکساری کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اظہار کریں، اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ اظہار بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے. جیسے سورہ غافر آیت نمبر 60 میں جو ایک اہم پیغام دیا گیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ یہ تمہارے رب کا فرمان ہے، فیصلہ ہے کہ تم اس سے مانگو، اور جو بندے نہیں مانگتے وہ متکبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے گھمنڈی اور مغرور بندوں کو رسوا کر کے جہنم میں داخل فرمائیں گے. تو مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس آفر سے فائدہ اٹھائیں. کون ہے جسے ضرورت نہیں ہے؟
اور جو یہ کہے کہ میں ہر طرح سے سیٹسفائی ہوں، مطمئن ہوں، چاہے وہ ملینر ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ اونچے عہدے پر ہو، چاہے اس کے پاس کوئی جاب نہ ہو، ہر ایک کو ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس آفر سے فائدہ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ وہی دینے والا ہے۔ اس انسانی زندگی کا سب سے جو کریم طبقہ ہے، سلیکٹڈ لوگ، انتہائی چنندہ لوگ، وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ ہیں۔ انبیاء کرام سے بڑھ کر کوئی مقدس نہیں۔ مگر آپ دیکھیے، انبیاء کرام بھی تو آخر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، بلکہ زیادہ مانگتے رہے۔ کیسے مانگتے رہے؟ پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک وہ سب کے سب اپنی حاجتیں، اپنی پریشانیاں وہ اللہ ہی کے آگے پیش کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر کیا گیا، لیکن ایک جگہ ان کی ایک دعا بھی بتائی گئی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 23، جس کے اندر کہا گیا کہ انہوں نے جو دعا کی، کیا دعا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، زیادتی کی، معاف کرنے والا تو اکیلا ہے، اگر تو نہ معاف کرے تو ہم گھاٹے میں ہوں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور اپنی ایک ذاتی ضرورت کے لیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ صافات کے اندر آیت نمبر 100 میں نقل کی گئی۔ اس کو آپ ذرا پڑھیے، اس کو جانچیے کہ انہوں نے کس طریقے سے دعا کی۔ ربی حبلی من الصالحین، کہ یا اللہ میں لاولد ہوں، ابھی تک میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور تو ہی ہے جو اولاد سے مجھے سرفراز فرما سکتا ہے۔ یہی دعا حضرت زکریہ علیہ السلام نے کی، جس کو سورہ مریم کے ابتدائی حصے میں کئی آیات میں دہرایا گیا، اور یہی سورہ انبیاء کے اندر بھی اس کو دہرایا گیا، اور مختلف جگہوں پر ان کی یہ دعا، اس کا ذکر کیا گیا سورہ آل عمران وغیرہ کے اندر، جن سب کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت زکریہ علیہ السلام جب دعا کر رہے ہیں سورہ مریم میں، ان کی فزیکل جو کنڈیشن ہے، جسمانی حالت، اس کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ وہ اس وقت جب دعا کر رہے تھے بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو چکے تھے، اور ان کی ہڈیاں جواب دے چکی تھیں۔ نارمل حالات میں اس عمر میں آدمی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتا، یعنی جب بالکل بوڑھا ہو چکا ہو، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں مایوس نہیں ہوں، اب بھی تو چاہے اس عمر میں مجھے اولاد سے نواز سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آئی حضرت زکریہ علیہ السلام کے لیے حضرت یحییٰ کے حوالے سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام کے حوالے سے۔ تو یہ دو جلیل القدر انبیاء کرام اپنی اولاد کے لیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، درماندگی کے ساتھ مانگ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کیسے قبول فرمائی۔ پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیے سورہ انبیاء، اس میں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا، خاص طور پر چند انبیاء کرام کا جو ذکر ہے، کسی کو جسمانی پریشانی، کسی کو اولاد کی پریشانی، اور کسی کو اپنی ذاتی اور کوئی الجھن ہے، اور وہ کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام آیت 82 اور 83 84 میں ان کا ذکر، اور بھی مختلف انبیاء کرام کا اس کے بعد سے اخیر تک مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جسمانی بیماری میں مبتلا ہوئے، اور وہ فزیکل بیماری کچھ ایسی تھی، بڑی پینفل، بہت تکلیف دہ تھی۔ تو وہ ایک مرتبہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب ان کی وہ بیماری بہت ہو گئی تو کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تم یاد کرو ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو، جب انہیں شدید تکلیف پہنچی جسمانی طور پر، تو انہوں نے اللہ کو کیسے پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے
ان کی دعا کیسے قبول فرمائی، ان کی جسمانی جو بیماری ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نجات عطا فرمائی۔ یعنی ایک نبی ہیں جسمانی بیماری میں مبتلا ہوئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جب تک حکمت اور مشیت رہی اس وقت تک وہ اسی آزمائش سے دوچار رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ جسمانی بیماری ان کی ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تندرستی عطا فرمائی۔ پھر اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام، ایک اور نبی کا ذکر اس کے ساتھ ہی کیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب ایک آزمائش میں گر گئے تو انہوں نے کیسے دعا کی؟ فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یاد کرو ہمارے بندے یونس علیہ السلام کو کہ جب شدید تکلیف پہنچی، کب؟ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کئی تاریکیاں، کئی ڈارکنس، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اندھیری رات کی تاریکی، سمندر کی گہرائی کی تاریکی، وہاں انہوں نے کیا دعا کی؟ وہاں انہوں نے کس کو پکارا؟ وہ تاریکیوں کے اندر اللہ رب العالمین سے لو لگائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ سے پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں اتنی مصیبت میں ہوں، میں اتنی پریشانی میں ہوں، اور تو یہ سارے حالات کو جانتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، میں نے اپنے آپ پر زیادتی کی۔ یہاں آپ رکیے ایک منٹ کے لیے۔ یہ جو چند انبیاء کرام کی بات آپ کے سامنے رکھی گئی، یہ کوئی مولوی اور ملا کی بات نہیں، یہ پیر اور فقیر کی بات نہیں، یہ اسکالر اور شیخ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ انبیاء کرام کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ انبیاء کرام مختلف پریشانیوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، جسمانی بیماری کے حوالے سے، اور مختلف پریشانیوں کے حوالے سے کس کو پکار رہے ہیں، کیسے پکار رہے ہیں؟ یہ تمام انبیاء کرام انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، پکارا اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مرادوں کو کیسے پوری فرمایا، کس طریقے سے ان کی پریشانیاں دور ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو لڑکا ملا، حضرت ایوب علیہ السلام کی جسمانی بیماری دور ہو گئی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم باہر نکل آئے، اور پھر کنارے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا جیسے انتظام فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہوئیں۔ یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے، دعا کے کیا شرائط ہیں، اور دعا کیسے کی جانی چاہیے۔ دیکھتے رہیے پروگرام، تھوڑی دیر انتظار کیجیے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم نے دعا کے حوالے سے خاص طور پر کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ کیا تھا۔ انبیاء کرام سے بڑھ کر کوئی مقدس نہیں۔ انبیاء کرام کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ سورہ انبیاء کو ایک مرتبہ پھر آپ پڑھیے، اور یہ جو بڑے بڑے نبی ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت اسماعیل، حضرت یحییٰ علیہم السلام، اپنی جسمانی بیماری، اپنی گھریلو بیماری اور اپنی الجھن وہ خود سے دور نہیں کر سکے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ اور اس کی مشیت شامل نہ ہوئی۔ جب اللہ نے چاہا ان کی یہ پریشانی دور ہوئی۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ دنیا کا مقدس ترین گروہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی اپنی طرف سے اپنی بیماری، اپنی پریشانی، اپنی الجھن کو دور نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ اگر یہ انبیاء کرام کا معاملہ ہو تو رکیے ایک منٹ، ذرا ہم جائزہ لیں اپنے بہت سے ٹی وی چینلز کا، اپنے اخبارات کا، اپنے گھروں کا، اپنے محلوں کا، اور وہاں پر ہمارے اپنے جو تصورات ہیں ان کو بھی ذرا سامنے رکھیے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں داتا کا دربار ہے، وہاں سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، فلاں مشکل کشا ہے،
وہ ہماری حاجت روائی کر سکتا ہے، فلاں کی تعویذ میں اتنا دمخم ہے کہ وہ جو چاہے میری مصیبت کو دور کر دے۔ آپ نے دیکھا نہیں ایڈورٹائزمنٹ کو، کتنے اشتہارات چھپ رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں مختلف چینلز کو جس کے اندر دن دھاڑے یہ اخبار میں اشتہار چلایا جاتا ہے کہ آپ کی الجھن چاہے جیسی بھی کیوں نہ ہو، آپ کی پریشانی چاہے جیسی بھی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی الجھن ہو، حتیٰ کہ سنگ دل محبوب بھی ہو تو ہماری تعویذ سے موم کی طرح پگھل کر آپ کے قدموں میں گرے گا۔ اور یہ اشتہار چھاپنے والے بھی وہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں، اور اس کو پہننے والے یعنی تعویذ ان سے خرید کر پہننے والے بھی وہ جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو قبول کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کرام کو قبول کرتے ہیں، ان کی عقیدت اور ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آپ نے سوچا کبھی کہ کیا واقعی یہ قرآن مجید کو ماننے والوں کا یہی طریقہ ہونا چاہیے جو ہمارے گھر گھر چلنے والے ٹی وی چینلز پر آج کل دکھایا جاتا ہے، اور جو اشتہاروں میں یہ اشتہار یہ ایڈورٹائزمنٹ بہت پاپولر ہے، جو بار بار مغربی دنیا کے اندر اور مشرقی دنیا کے اندر بار بار دکھایا جا رہا ہے؟ تو آپ بتائیے، اگر حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیماری خود سے دور نہیں کر سکے تو یہ 10 پاؤنڈ 10 ڈالر 10 روپے لے کر تعویذ بیچنے والے، ان کی تعویذ میں اتنا دمخم ہے کہ وہ حضرت ایوب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں؟ یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام خود سے بچہ نہیں لے سکے، حضرت زکریا علیہ السلام خود سے اولاد ان کو نہیں مل سکی، مگر یہ تعویذ فروشوں کے تعویذ میں اتنا پاور آ گیا ہے کہ آپ تھوڑے سے پیسے دے کر تعویذ خریدیے اور اس کی برکت سے آپ کی گود ہری ہو جائے گی۔ یعنی حضرت ابراہیم جیسے نبی، حضرت زکریا علیہ السلام جیسے نبی، وہ اپنی طور پر تو بچہ نہیں لے سکے، اور یہ تعویذ فروش یہ دعویٰ کریں کہ ہماری تعویذ کے ذریعے سے چند دنوں میں آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اور وہ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، جسمانی بیماری، آج بھی ہم جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہوں، کون کون سے دربار پر خاک نہیں چھانتے، کہاں کہاں پر ہم نہیں جاتے تاکہ یہ بیماری دور کر دی جائے۔ اگر کہیں یہ بیماری دور ہو سکتی ہے تو وہ صرف رب العالمین کا دربار ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جسمانی بیماری میں مبتلا ہوئے، اور وہ بیماری خود سے دور نہیں کر سکے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت اور مشیت، اور اللہ تعالیٰ نے جب چاہا اسی وقت ان کی بیماری دور ہوئی۔ اور حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے، نبی ہونے کے باوجود اپنے پاور سے باہر نہیں آ سکے۔ یہ انبیاء کرام کا تذکرہ اس لیے کیا گیا تاکہ ہم ذرا بیدار ہوں، ذرا اپنے حالات کو سمجھیں۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اختلافی کچھ بات ہے، یہ اختلافی بات نہیں، کیونکہ انبیاء کرام سے بڑھ کر کوئی مقدس نہیں، قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی اتھینٹک کتاب روئے زمین پر نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ بات بتائی گئی ہے، کھولیے قرآن کو، پڑھیے اپنے گھروں میں، کیا پیغام ہمارے لیے اس میں دیا گیا ہے کہ ہم یہ غلط فہمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، اور نہ جانے کن کن پریشانیوں کی وجہ سے لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دعا صرف رب العالمین سے مانگیں، اس عقیدے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ کوئی دربار نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ اگر کوئی حاجت روا ہے وہ رب العالمین ہے، کوئی مشکل کشا ہے، چاہے مشکل میری ہو، آپ کی ہو، متقی کی ہو، پرہیزگار کی ہو، پیر کی ہو، عالم کی ہو، اسکالر کی ہو، شیخ کی ہو، وہ مصیبت دور کرنے والی ذات وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ اور اگر کوئی پرابلم ہو تو وہ تعویذوں میں نہیں، اللہ رب العالمین سے مانگنے سے پورا ہو سکتا ہے۔ اللہ جب چاہے وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم میں مختلف قسم کی دعائیں بتائی گئی ہیں۔ یہ سارے سہارے کمزور سہارے ہیں، ان سب سے بڑھ کر جو سہارا ہے وہ رب العالمین کا سہارا ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا دربار نہیں،
اس سے بڑھ کر کوئی مشکل کشا نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی حاجت روا نہیں۔ انبیاء کرام کا اسوہ ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ ہم سب سے کٹ کر ایک رب سے جڑیں، ایک رب سے مانگنے والے بنیں، ایک رب پر ہمارا یقین اور توکل ہو۔ قرآن کریم میں جو مختلف دعائیں بتائی گئیں، حتیٰ کہ عام جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی جو باتیں جیسے بتائی گئیں، سورہ طٰہٰ آیت 25 کے اندر جو بتایا گیا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہیوی ٹاسک دیا گیا تھا فرعون کے دربار میں جا کر تبلیغ اسلام کے پیش کرنے کا، تو وہاں انہوں نے یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ میری زبان میں قوت گویائی عطا فرما دے، میرا جو مشن ہے اس کو آسان کر دے، اور میرے دل کو اتنا کشادہ، سینے کو اتنا کشادہ کر دے کہ میں اپنے مشن کو بہتر طریقے سے وہاں پیش کر سکوں۔ اور قرآن کریم کی جو مشہور دعا ہم سب کو وہ یاد بھی ہونا چاہیے، اس کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ دنیا کی بھلائیاں عطا کر دے، یا اللہ آخرت کی بھلائیاں عطا کر دے۔ اور اس طرح کی جو مختلف دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں اس کو ہم یاد کریں۔ مسنون جو دعائیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے، اس کو ہم سیکھیں، اپنی اولاد کو سکھائیں، اور اس کو بار بار ہم پڑھتے رہیں۔ اگر ہماری روزی حرام کی ہوگی ہماری عبادت بے جان ہو جائے گی، ہماری دعاؤں میں تاثیر ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے گا، جب لبیک کہے گا تو اس کے لیے کہا جائے گا لا لبیک ولا سعدیک، تمہارے لیے تمہارا آنا کوئی خوشبختی کی علامت نہیں، تمہاری حاضری کو رد کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ایسے آدمی کا صدقہ قبول نہیں، ایسے آدمی کی قربانی قبول نہیں، ایسے آدمی کا حج قبول نہیں جو حرام کے ذریعے سے یہ کر رہا ہو۔ تو یہ ساری عبادات کی گویا کہ جان ہے کہ ہماری جو روزی ہے، وہ ہمارے جو ذرائع آمدنی ہے وہ حلال کے ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک جو بڑی اہم گزارش ہے وہ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اسی سے مانگیں، اسی سے اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ استوار کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ آفر ہے، جیسے سورہ بقرہ کے اندر کہا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ بندے جب میرے متعلق کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ تو کیا کرتا ہوں؟ جب بھی دعا کرنے والا مجھ سے کوئی مانگتا ہے تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری اس آفر سے فائدہ اٹھائیں، مجھ پر یقین رکھیں اور اس کے مطابق مجھ سے مانگیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفر ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہو اسی کی طرف ہم رجوع کریں، اسی سے مانگیں۔ وہ سب کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ یہاں کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، یہاں کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ اس کی طرف سے آفر کی جا رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس آفر سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ میں جب بھی کوئی دعا کرے تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ مانگے مجھ سے اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو رب العالمین کی اس آفر سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے کہ ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا ہو سکے، اور اللہ تعالی ہمیں صرف اسی سے مانگنے اور اسی پر توکل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا